علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا۔ محترم و مکرم صدر جلسہ، باوقار شیخ الجامعہ، مشفق اساتذہ کرام، حکم صاحبان اور میرے دینی ملی بھائیوں، آج کے اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے زبان اور اس کی تباہ کاریاں۔ محترم سامعین، اسلام دنیا کے تمام ادیان و مذاہب میں ایک ایسا مذہب ہے جو لافانی اور ابدی ہے۔ اسلام نے جہاں اپنے ماننے والوں کو عبادت کا طریقہ سکھلایا، وہیں حقوق و معاملات کے تعلق سے بھی رہنمائی کی۔ جہاں اچھی اور بھلی بات کہنے کا حکم دیا، وہیں فحش کلمات اور گالی گلوچ سے بھی منع فرمایا ہے۔ محترم سامعین، زبان کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، کیونکہ زبان کی آفت انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ انسان کے لیے حرام کھانے، شراب خوری، ظلم و زیادتی، چوری ڈکیتی ایسے گناہوں سے بچنا تو آسان ہے، لیکن زبان کی شر سے بچنا بہت مشکل ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیک زاہد شخص لاپرواہی سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دینے والا کوئی ایک ایسا جملہ کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں میں جا گرتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو کوئی مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ محترم سامعین، اگر انسان اپنی زبان کی حفاظت و نگہداشت کرے تو بہت سے لغزشوں سے بچ سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کو ذریعہ نجات بتلایا ہے۔ زبان ہی ہے جو انسان کو اوج ثریا تک پہنچاتی ہے، زبان ہی ہے جو انسان کو اللہ کی مغفرت کا مستحق بناتی ہے، زبان ہی ہے جو انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ مگر افسوس صد افسوس، آج انسان اسی زبان سے لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرتا پھرتا ہے، ان کے برائیوں میں مشغول و مصروف رہتا ہے، ان کے پوشیدہ عیوب پر پردہ ڈالنے کے بجائے لوگوں کے ہجوم میں بڑے فخر سے اظہار کرتا پھرتا ہے، جبکہ رب کائنات کی آیت اس کے سامنے موجود ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تم اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے۔ اس کے باوجود جو لوگ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے، اپنی زبان پر لگام نہیں لگاتے، اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، وہ غور سے سن لیں، آج ان کی زبانیں قینچی کی طرح چل رہی ہیں، لوگوں کے دلوں کو زخمی کر رہی ہیں، لوگوں کی عزتوں کو تار تار کر رہی ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا اعلان ہوگا، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، آج ہم ان کے منہ بند کر دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے یہ کیا کرتے تھے۔ اپنے آپ کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھیں گے اور خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ کی بولتی تصویر ہوں گے، اور کہیں گے دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر بھی ہم چغل خوری سے بچتے کیوں نہیں؟ چغل خوری کرنا تو دور کی بات، ہمارا یہ فرض بننا چاہیے جب بھی کسی مسلمان بھائی کی غیبت و چغلی ہو فوراً وہاں سے ہٹ جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، تب بھی ہم چغلی اور غیبت کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں دیکھتی۔ اور جھوٹ تو ہمارے زبانوں پر اس طرح عام ہو چکا ہے، گویا کہ ہم بغیر جھوٹ کی زندگی ہی نہیں بسر کر سکتے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر اس بات کو بتا دیے ہیں، ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو، فإن الکذب یہدی الی الفجور، کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، وإن الفجور یہدی الی النار، اور گناہ بالآخر جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اور ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانی 3 ہے، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، امانت دی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ تب بھی ہم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، فحش کلمات زبان سے ادا کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے گالی گلوچ کرتے رہتے ہیں،
یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. اور ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یبغض الفاحش البذیء، یقیناً اللہ تعالیٰ بدگو اور فحش گو کو پسند نہیں کرتا. اور یہ بات یاد رکھ لیں جسے اللہ تعالیٰ پسند نہ کرے وہ دنیا آخرت میں کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے. میرے دینی ملی بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، زبان کی حفاظت کریں، کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی زبان کو ہمیشہ تیرے ذکر میں لگائے رکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.